السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، وفي رواية: من غشنا فليس منا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنی علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے دھوکہ اور اس کی بعض معاشرتی صورتیں. انسانی بد اخلاقیوں میں سے بد اخلاقی یہ بھی ہے لوگوں کو دھوکہ دینا. دھوکہ دینے کی الگ الگ صورتیں ہیں. بعض صورتیں تو ظلم تک پہنچ جاتی ہیں، جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دینا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. ایمان والو، اے لوگو، منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو. وتخونوا اماناتکم، اور تم لوگوں کی امانتوں میں خیانت مت کرو جان بوجھ کر. اب جانتے ہیں دھوکہ دینا یہ منافقوں کی سب سے نمایاں صورت ہے. منافق انسان دھوکہ دیتا ہے. جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو منافقوں کی صورتیں اور منافقوں کی جو کوالٹی کا ذکر کیا ہے اس میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دھوکہ بتائی ہے. شروع میں ہی دوسرے پیج پر ہی آپ کو مل جائے گا منافقوں کے بارے میں کہ منافقوں کی ایک صفت لوگوں کو دھوکہ دینے کی ہوتی ہے، وہ منافق ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ منافق لوگ
اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اسے ان کو معلوم نہیں ہے یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر منافقوں کی بعض نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے جو نمایاں نشانیاں ہیں ایک دھوکہ دینا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافقوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفتیں یہاں پر بیان کی، صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں دھوکے بازی کرتے ہوئے وہ خیانت کرتا ہے، لوگوں کی امانتوں کو ہڑپ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہود اور نصرانیوں سے زیادہ خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ منافقوں کے ساتھ منافقوں سے تھا۔ منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ احد تقریباً 3 ہجری میں ہوئی، جنگ بدر کی 1 سال کے بعد جنگ احد ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے 70 لوگ مارے گئے تھے، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور مکے والوں کے اندر بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، مسلمانوں کو مارنے کی اور ان کو ختم کرنے کی آگ اور وہ بدلہ لینے کی آگ ان کے دلوں کے اندر تڑپ رہی تھی، اور اسی لیے ان لوگوں نے جنگ بدر کے بعد فوری طور پر دوسری جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے اندر یہ کافر اور مشرکین 1000 کی تعداد لے کر آئے تھے، مگر جنگ احد کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر تیار کیا، اور 3000 کے لشکر میں پورے ساز و سامان کے ساتھ اور پورے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور پوری تیاریاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ سنگین مسئلہ تھا، بہت سنگین مسئلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے یہ مکہ والے دوسری جنگ کے لیے 1000 کا تعداد لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا صحابہ سے۔ جنگ احد میں سب سے پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مدینے میں رہ کر ہی لڑیں گے، مدینے کی باؤنڈری پر ہم سب پہرا دیں گے، اور ہم لوگ باہر نہیں جائیں گے، میدان میں نہیں جائیں گے، ہم مدینے کی حفاظت کریں گے اور اس کی باؤنڈری پر کھڑے ہو کر ہم مشرکوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ خواہش، یہ مشورہ منافقوں کا بھی تھا۔ منافقوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی یہ مشورہ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر مدینے میں رہ کر ہی لڑتے ہیں۔ دھوکہ دیکھیے میرے بھائیو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، جو لوگ جنگی صحابہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، ہم لوگ مدینے کے باہر جا کر لڑیں گے، مدینے کے اندر نقصان کا زیادہ بڑا خطرہ ہے، ہم باہر جا کے لڑیں گے اور ہم باہر جا کر شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم مدینے کے اندر نہیں لڑیں گے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور مشورہ دیا، اللہ کے نبی ہم باہر جا کے لڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تمنا کو دیکھ کر یہ مشورہ قبول کر لیا اور منافقوں کا مشورہ قبول نہیں کیا، اور مشورہ یہ طے پاتا ہے، یہ نقی ہوتا ہے کہ ہم فوج کو جمع کریں گے اور مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، اور جمع کرنا جب شروع کرتے ہیں تو تعداد ہوتی ہے 1000 کی، مسلمانوں کی تعداد 1000 کی ہوتی ہے، 3000 کے لشکر کے سامنے 1000 کی تعداد ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ تیاریاں کرتے ہیں
مدینے کے باہر نکلتے ہیں. اب جانتے ہیں مدینے سے تھوڑی دوری باہر جانے کے بعد ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو ترتیب دے رہے تھے، اس موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. کیسا دھوکہ دیا؟ کہا کہ محمد ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے میدان کے اندر. اور 300 لوگوں کو جمع کیا، اپنی پارٹی میں 300 لوگوں کو جمع کیا، 300 منافقوں کو جمع کیا. اللہ کے نبی ہم نہیں لڑیں گے، محمد ہم نہیں لڑیں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اور ساتھ دینے کا کارن کیا بتایا؟ کہا کہ تم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم نے مشورہ دیا تھا مدینے کے اندر لڑا جائے، تم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، اور تم نے یہ جو ہجرت کر کے مہاجرین لوگ آئے ہیں ان کے مشورے کو ترجیح دی، لہذا ہم 300 شہ سوار کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں. اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا جاتا ہے، اور صرف تعداد بچ جاتی ہے 700 کی تعداد. یہ ہے دھوکہ دینا، منافقوں کی عادت تھی. سیرت میں اس واقعے کو بڑا زبردست بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اب معاملے کی سنگین دیکھیے، یہ دھوکے باز نالائق ہوتے ہیں، حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کے بارے میں کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جب عربی کے اندر ایسا جملہ کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی اس کے اندر مکمل ہماری صفتیں نہیں ہیں، یا تو پھر یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم سے دور ہو جائے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تفریح کر رہے ہیں، بازار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں گھوم رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک اناج کے ڈیرے پر پڑتی ہے. اناج کا ڈیرا جو اوپر سے سجایا ہوا ہے اور اندر سے گھلا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس ویپاری سے کہتے ہیں، اس ویپاری کے اناج کے ڈھیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہاتھ رکھتے ہیں اور اندر ہاتھ ڈال کر اندر سے گیلے اناج یا گیہوں نکال کر دکھاتے ہیں، اور وہاں ویپاری سے کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اوپر سے تمہارا اناج سجایا ہوا ہے اور اندر سے تم نے گیلا ہے. وہ ویپاری کہتا ہے قال اصابت السماء، اللہ کے نبی گزشتہ رات بارش ہوئی تھی، اور بارش ہونے کے کارن یہ میرا اناج اور غلہ بک چکا ہے. بھیگا ہوا اناج بکے گا نہیں، بھیگا ہوا اناج بکے گا نہیں، لوگ واپس چلے جائیں گے، مجھے نقصان ہو جائے گا. لہذا میں نے یہ ترکیب ڈال دی اور میں نے نیچے سے اپنا اناج گیلا رکھا اور اوپر سے اپنے اناج کو سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یراہ الناس افلا جعلته فوق الطعام کہ یراہ الناس، افلا جعلته، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم نے اپنے گیلے اناج کو اوپر رکھ دینا تھا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکے بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمائی. یہ دھوکہ ہے، تجارتوں کے اندر دیکھ لیجیے آپ، یہ دھوکہ آج بھی ہوتا ہے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقوں سے آج بھی دھوکے بازی ہوتی ہے. اللہ کی پناہ. دھوکے بازی کی صورتوں میں اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دھوکے باز جو ہوتا ہے وہ نالائق ہوتا ہے. صحیح حدیث ابو داؤد شریف، اللہ کے رسول نے ایک مومن کے بارے میں فرمایا المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن بیچارہ بھولا بھالا اور سادہ دل کا ہوتا ہے، بھولا بھالا اور سادہ دل کا ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، یہ فاجر اور گنہگار دھوکہ دینے والا اور کمینہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث، اتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کے بارے میں کہا.
یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی. بعض صورتیں تو کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتی ہیں. یعنی آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے حقوق العباد میں سے دھوکے بازی کی ہوگی تو آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. آئیے دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بعض دھوکے بازی کی صورت کون کون سی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے آج معاشرے میں باطل طریقے سے کھانا پینا عام ہو چکا ہے. باطل طریقہ، دھوکہ دے کر کھانا پینا بالکل عام ہو چکا ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ میری کمائی حلال کی یا حرام کی، بس آنے دو آنے دو. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کو باطل طریقے سے مال کھایا مت کرو. لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کھایا مت کرو، اپنا پیٹ بھرا مت کرو. لکھا گیا یہ باطل طریقہ کون سا ہے. الگ الگ تفسیروں میں سمجھوتی بیان کی گئی ہے. باطل طریقے کا معنی ہے جھوٹ بول کر مال بیچنا، اپنا سودا بیچنا، اپنی ترکاری بیچنا، اپنا غلہ بیچنا، اپنا فروٹ بیچنا، جھوٹ بول کر بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، عیب اور خیانت کر کر مال بیچنا. یہ ساری صورتیں ہیں باطل طریقے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. نمبر 2 جو سماج میں عام ہے، ناپ تول میں کمی. یہ بھی دھوکے بازی کی ایک صورت. ناپ تول میں کمی، ناپ تول پر کمی. آپ سب جانتے ہیں، ہماری طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، الگ الگ انداز سے لیٹر کلو کے معنی میں، یا کلو لیٹر کے معنی میں، یا جو کلو کا باٹ ہوتا ہے وہ 800 گرام کا ہوتا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں. ترازو کے اندر، الیکٹرانک ترازو کے اندر آج چیٹنگ ہونے لگی ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کر کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. الذین اذا قالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، پورا پورا تول کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں تول کر دینا ہوتا ہے یا جب وہ دوسروں کو بانٹتے ہیں دیتے ہیں، یخسرون، کم کر کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کیا ان کو یوم عظیم، یوم محشر کے دن اور قیامت کے دن کا خیال نہیں ہے، ڈر نہیں ہے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے زبردست انداز ویل للمطفف انداز دیکھی، بہت ہی بھیانک انداز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا ہے. اسی طرح ایک دھوکہ دینے کی صورت ہے مال کا عیب چھپانا. کوئی موبائل بیچ رہا ہے، موبائل بیچنے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خرابی کو کسٹمر کے سامنے واضح کرے. بائک بیچنے والا وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابی ہے، فرض بنتا ہے اس کی کہ وہ خرابی کو واضح کرے. بہت ساری باتیں ہیں. فروٹ بیچنے والا اوپر سے آج ایسے ہی فروٹ کا دھندا ہو چکا ہے. سیب کے 4 تھل ہوتے ہیں، پہلے 2 تھل اچھے ہوتے ہیں اور آخر کے 2 تھل بالکل پرانے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. جانتا ہے ویپاری کے اندر یہ مال میں ڈپلیکیٹ مال ہے. ایک مسلمان کی یہ فرض، ایک مومن کا فرض بنتا ہے وہ مال چوک کھا دے، اسے وضاحت کر کے دے، ورنہ آپ دھوکے باز کہلائیں گے. شریعت کی نظر میں آپ دھوکے بازی کر رہے ہو. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. ترکاری کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کل کی ترکاری اور آج کی ترکاری کو ملا کر بیچا جاتا ہے. یہ سب صورتیں عام ہیں. یہ آیت کو ظاہر کرنا پڑے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، اللہ کے رسول نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا جدا نہ ہو تو بیچنے والا اپنا مال وضاحت کر دے، یہ میرا مال ہے، اور خریدنے والا اس جو مال کو خریدنا چاہتا ہے اس مال کو اچھے سے سمجھ لے. بیچنے والا بھی اپنی وضاحت کر دے اور خریدنے والا بھی مال جو خرید رہا ہے اس کی وضاحت کر کے خرید لے. مالک یتفرقا، جب تک وہ دونوں
ڈیل کر کے جدا نہ ہو، ان کا پورا اختیار ہے، یا تو پورا مال ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ اپنا ڈیل کر سکتے ہیں یا کینسل کر سکتے ہیں، لیکن فَإِن صَدَقَا بَيِّنَا بُورِكَهُمَا، اگر یہ سب راضی خوشی سے یہ ڈیل ہوتی ہے تو اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، وہ بھی راضی، خریدنے والا بھی راضی، تو اللہ تعالیٰ اس مال میں رضامندی کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَا مُحِقَتْ بَرَكَتْ بَيْنَهُمَا، اور اگر اس مال کو چھپایا جاتا ہے، اس کے عیب کو چھپایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ برکتیں اٹھ چکی ہے، آج کسی میں بھی برکتیں نہیں۔ دیکھیے آپ ہر کھانے پینے کی چیزوں میں برکتیں اٹھ چکی ہیں، یہ ساری باتیں عیب اللہ کی رسول کی حدیث دیکھیے، چھپائیں گے تو یہ برکتیں اٹھ جائیں گی۔ نمبر 3، دھوکے بازی کی صورت۔ بعض وقت چرب زبان اچھا بولنے والا یہ اپنی دھوکے بازی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ زمین بیچنے والا دلال لوگ جو ہم لوگ ہماری رواج میں جو دلال لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، بیچنے والے، یہ جو چرب زبان ہوتے ہیں یہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میرے سامنے مقدمہ لے کر آتے ہو تو میں انکم یختصمون الی، جب تم میرے سامنے مقدمہ لے کر آتے ہو، میں انسان ہوں اور میں تمہاری زبان کی پشتی کو دیکھ کر تمہارے سامنے میں فیصلہ کرتا ہوں، مجھے معلوم اصل فیصلے کی سنگینی مجھے معلوم نہیں ہے، معاملہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تم میں سے 2 لوگ آتے ہیں اور دونوں کی بات میں سنتا ہوں اور میں فیصلہ کر دیتا ہوں انسانی ہونے کے ناطے پر۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے میں سے ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھے سے بولنے والا ہوتا ہے، اس کی چرب زبانی کو دیکھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے انسان کو دیکھنا چاہیے، وہ جہنم کا انگارہ وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لہٰذا یہ بھی دھوکے بازی کی صورت ہے۔ دھوکے بازی کی صورت میں آج دینی معاملات میں دھوکے بازی بڑی ہونے لگی، مساجد میں، مدارس میں، تنظیموں میں، سوسائٹی میں جو دین کے نام پر کام کر رہی ہے، ان کا آنا، پیسے کا آنا، پیسے کا جانا، پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، ان ساری میں اگر خیانت ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ یہودی کی صفت ہے، یہودی کا طریقہ ہے۔ یہ لوگ پبلک کی پراپرٹی پر منمانی کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ دینی مسائل کو چھپایا کرتے تھے، دینی علم میں دھوکے بازی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے سامنے یہودیوں کا ایک مقدمہ آتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہوتا ہے، ان کو سامنے لایا جاتا ہے، وہ یہودی تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلاتے ہیں اور یہودیوں سے کہتے ہیں تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا رکھی گئی ہے؟ یہودی کہتے ہیں اس کی سزا، ان کی سزا کوڑے مارنا ہے، ان کو ذلیل کیا جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تورات منگواتے ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ زنا کی سزا کیا ہے، تو اللہ کے رسول سے اللہ کے نبی آپ ان یہودیوں کے پاس تورات منگوائیے اور تورات دیکھ کر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ تورات منگوائی جاتی ہے اور زنا کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جہاں پر زنا کی سزا رجم کرنا تھا، اس آیتوں پر یہودی لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس آیت کو یہ جملہ چھوڑ کر آگے کا جملہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام اللہ کے نبی ان یہودیوں کو کہیے ہاتھ کو ہٹائے، اور جب ہاتھ ہٹایا جاتا ہے تو وہاں پر زنا کی سزا تھی، ان کو رجم کیا جائے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں دینی معاملات کے اندر۔ لہٰذا جو مساجد، جو مدارس کے بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ ذرا خیال کرے، پیسوں کی ہیرا پھیری یا معاملات کی ہیرا پھیری، مسجدوں کے اندر منمانی، یہ بالکل نہیں چلے گی۔ یہ دھوکے بازی کی ایک صفت ہے جو آج زمانے میں ہو رہی ہے۔ آج دھوکے بازی کی زمینوں کی خرید و فروخت میں بڑی دھوکے بازی ہوتی ہے،
بہت بڑی زمین، یہ زمین میں یہ اپنا حصہ نہیں ہے، دوسروں کا حصہ بیچ کر بیچا جاتا ہے. یہ بہت سارا آپ سب جانتے ہیں زمینوں کے اندر، لہذا اس میں خیال کرنا ہے. اور ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث غالباً وَإِذَا أَظْلَمَ وَإِذَا ظُلِمَ قَيَّدَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک وعید کے برابر زمین ہڑپ لے گا، ایک وعید کے برابر، ایک وعید کے برابر زمین کو ہڑپ لے گا، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن 7 زمین کے برابر توق بنائے گا، آگ کا توق، جہنم کا توق، اور اس کے گلے میں لادا جائے گا، اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. بہت بری حالت ہوگی. تو یہ دھوکے بازی کی صورتیں ہمارے سماج میں رائج ہے. ان سب دھوکے بازی کی صورتوں میں بچنا چاہیے. بیچنے والا بھی اور لینے والا بھی لالچ میں آ کر بہت سارے دھوکے باز، یہ لالچ کا کھیل ہوتا ہے. اور اسی طرح آج ایک دھوکے بازی صورت آپ جانتے ہیں، باہر جانا، باہر سب لوگ بہت سارے باہر جاتے ہیں، پیسہ ہڑپ لیتے ہیں، اتنا کمیشن اتنا کمیشن اتنا کمیشن، نعوذ باللہ. یہ ساری بات یہ دھوکے بازی کی صورتیں ہیں. ان ساری صورتوں سے بچنا چاہیے. ایک مومن کو صاف دل کا رہنا چاہیے، اس کا معاملہ بالکل چوکھا ہونا چاہیے، صرف تم صاف ہونا چاہیے، آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ دے. ہم کو دعوانا الحمدللہ رب السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات